الحمدللہ برادرز، آج انشاءاللہ ہم تیسرا پارہ ڈسکس کر رہے ہیں اور اس میں سورہ آل عمران ہے اور سورہ البقرہ کا آخری کچھ پورشن ہے. اور سورہ آل عمران سبحان اللہ اٹس اے کاز آف مائی چینج. جب میں نے قرآن پہلی بار پڑھا تھا تو سورہ آل عمران سے الحمدللہ شروع کیا تھا. تو آئی فائنڈ دس سورہ ویری کول ان دا سینس کہ جیسے ٹھنڈک ملتی ہے. سبحان اللہ، جب بھی ڈاؤن میں ہوتا ہوں تو سورہ آل عمران نیچرلی میں انکلائنڈ ہوں سورہ آل عمران کی طرف ٹلٹ ہوتا ہوں اور سورہ آل عمران کی تلاوت کرتا ہوں. تو اس میں انشاءاللہ بہت سے میسیجز ہیں. اور سورہ البقرہ کی جو آخری آیات ہیں اس میں تو کافی فقہی جو ہے وہ ایشوز بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مینشن کیے ہیں. اور اس میں پھر انٹرسٹ کا بھی انٹرسٹ کے اوپر بھی آیاز ہیں. اور پھر وہ جو دو موسٹ پاورفل آیاز جو جنت کے عرش کے ٹریجر جو عرش کے نیچے ٹریجر ہے، آخری دو آیات سورہ البقرہ کی جو گفٹ ملا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ اللہ نے دیا. اور پھر سورہ آل عمران کی بہت انٹرسٹنگ اس میں آیات ہیں اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ویک اپ کالز مومنین کو اور صحابہ کو دی ہوئی ہیں. اور اسپیشلی جو جنگ احد کے بعد جو واقعات ہوئے تھے تو اس حوالے سے بڑی موٹیویشن ہے سورہ آل عمران میں. تو یہ اس کا ایک اوور ویو ہے. سو انشاءاللہ لیٹس بگن. آئی تھنک آپ مغیرہ کچھ اس سے ریفلیکشن شیئر کریں. علی بھائی، اس میں سورۃ البقرہ کے حوالے سے کچھ چیزیں ذکر کروں گا کیونکہ تیسرے پارے کا جو پہلا کوارٹر ہے وہ سورۃ البقرہ پر محیط ہے. اور اس میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے دو اہم چیزوں کے بارے میں بات کی ہے. ایک تو صدقات کے حوالے سے بات کی ہے پرائمریلی، اگر آپ دیکھیں فوکس کریں تو، اور دوسری جو ہے ربا کے حوالے سے بات کی ہے، یعنی مالی معاملات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے. صدقات کے حوالے سے ایک آیت جو ہے جو 271 آیت، لاسٹ ٹائم بھی میں نے پچھلے قرآنک ریفلیکشنز کی جو ہماری تھی پچھلے سال اس میں نے یہ آیت شیئر کی تھی، لیکن اس سے تھوڑی سی اضافی چیزیں میں کچھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 271 آیت میں، ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، کہ اگر تم اپنے صدقات کو لوگوں کے سامنے واضح کر دو، ظاہر کر دو، یہ بہتر ہے، تو یہ اچھا ہے، کوئی برا نہیں ہے. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر اس کو تم چھپا لو، کنسیل کرو اور تم فقراء کو ادا کرو تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، وہ خیر ہے تمہارے لیے. وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، اور اللہ تعالیٰ اس صدقات کو، ان صدقات کو تمہارے لیے تمہاری برائی کے جو کفارہ ہے، تمہاری غلطیاں ان کا کفارہ کا نتیجہ بنا دیں گے یا اس کا سبب بنا دیں گے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے. جنرلی اگر ہم دیکھیں ہمارا دین کا مزاج جو ہے، نیکی کے بارے میں دین کا مزاج یہ ہے کہ ہم جو بھی نیکی کا کام کریں اس کو چھپائیں. جنرلی ہمارا دین کا مزاج ہے اور اس چیز کو ریکمینڈ کیا گیا ہے. صحیح حدیث میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 لوگ جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، اس میں ایک وہ شخص ہوگا وَرَجُلٌ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا يَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا يُنْفِقُ يَمِينُهُ، کہ ایک وہ بندہ جو اس طرح صدقہ کرتا ہے اللہ کی راہ میں کہ اس کے بائیں ہاتھ کو نہیں پتہ ہوتا اس کا دایاں ہاتھ کیا صدقہ کر رہا ہے. یعنی یہ ایک ایکسپریشن ہے یا ایک فگریٹیولی یہ بات کہی میٹافورکلی کہ اتنا چھپایا گیا کہ اس کے اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایکسیپشن ذکر کی ہے اور میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے بہت حکمت ہے. اور میں پچھلے دنوں کل رات ہی ایک جگہ پہ سیشن دے رہا تھا تو وہاں پہ یہ پوائنٹ میں نے ڈسکس کیا کہ جنرلی جب انسان کو کوئی کسی معاملے کے حوالے سے اس کے اوپر کوئی ذمہ داری آتی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھے یہ ذمہ داری ادا کرنی ہے، تو اگر اس ذمہ داری کے اندر اور بھی لوگ شامل ہو جائیں تو ایک ڈیفیوژن ہو جاتی ہے رسپانسبلٹی کی. مثال کے طور پہ کوئی موقع ہے جہاں پہ آپ نے مال خرچ کرنا ہے، ضرورت ہے مال کی، اور آپ وہاں پہ موجود ہیں اور آپ سے ایک تقاضا کیا جا رہا ہے کہ آپ وہاں پہ مال خرچ کریں، اور اگر آپ کے ساتھ اور بھی لوگ ہوں گے، موجود ہوں گے، تو آپ تھوڑی سی ریلکٹنس فیس کریں گے یا آپ سمجھیں گے چلیں یار وہ کر لے گا، خاص طور پہ اگر وہ چیز فرض نہ ہو تو. تو جنرلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی پرابلم ہوتی ہے، کوئی برائی بھی ہو رہی ہوتی ہے، تو اگر بہت زیادہ لوگ اس کو دیکھنے والے یا آبزرو کرنے والے ہوں تو ایک ڈیفیوژن آف رسپانسبلٹی جس کو ہم بائی اسٹینڈر افیکٹ بھی کہتے ہیں وہ ہوتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یعنی اس بائی اسٹینڈر، اور یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوئی. صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بیٹھے تھے تو کچھ اعرابی آئے، یعنی قبائلی لوگ آئے، انہوں نے آ کے اللہ کے رسول سے تقاضا کیا کہ اللہ کے رسول ہمیں کچھ کھانے کی ضرورت ہے، ہیلپ کی، فائنینشیل ہیلپ کی ضرورت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ تم میں سے کوئی بندہ ان کی ہیلپ کرے. تو ہوا یہ کہ آپ نے ایک دفعہ کہا، کوئی صحابی نہیں اٹھا، آپ نے ایک اور دفعہ کہا، نہیں اٹھا، ملٹیپل ٹائمز کہا، نہیں اٹھا، یہاں تک کہ باقاعدہ آپ کے چہرے کے اوپر ایک ناگواری کے اثرات نمودار ہونا شروع ہو گئے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو پسند نہیں کیا کہ بھائی میں ایک کہہ رہا ہوں اور کئی صحابہ موجود ہیں، اینڈ آئی ایم ایکسپیکٹنگ دیم ٹو اسپینڈ آن دیز پیپل، یہ بیچارے فقیر لوگ ہیں،
تو کوئی بندہ ان کی مدد نہیں کر رہا. تو پھر ایک صحابی تھے, انہوں نے جب اللہ کے رسول کی اس حالت کو دیکھا, کیفیت کو دیکھا, تو انہوں نے کھڑے ہو کر خرچ کیا, یعنی آ کے اللہ کے رسول کے سامنے کوئی چیزیں پیش کیں. تو ان کو دیکھتے ہی ایک آئس بریکنگ ہوئی اور باقی لوگوں نے بھی آگے بڑھ کے دینا شروع کر دیا. اور پھر وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشہور یہ کلمات کا من سن فی الاسلام سنۃ حسنہ, جس بندے نے اسلام کے اندر کوئی ایک اچھی چیز کا تعارف کروایا تو اس کے بعد جتنے لوگ اس کو فالو کریں گے ان سب کا ریوارڈ ملے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس بائی اسٹینڈر افیکٹ کو, یہ ڈیفیوژن آف رسپانسبلٹی کو یعنی ریزالو کرنے کے لیے اس چیز کی اجازت دی کہ بعض اوقات ایسے معاملات ہوتے ہیں جہاں پہ ایک رسپانسبلٹی ڈیفیوز ہو رہی ہوتی ہے, تو کوئی بندہ اس وقت آگے بڑھ کر پہل کرے اور خرچ کرنا چاہے, لوگوں کو دکھا کر, بتا کے کہ دیکھیں میں خرچ کر رہا ہوں, تاکہ لوگوں کو موٹیویشن ہو. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی اجازت دی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی پھر آپ صحابہ کے اندر یہ کمپٹیشن دیکھتے ہیں کہ صحابہ میں پھر یہ کمپٹیشن آ گیا. ان کی کوشش ہوتی تھی ہم آگے بڑھ کے ایک دوسرے سے مقابلہ کریں, فاستبقوا الخیرات کے تحت نا, کہ ہم لوگ ایک دوسرے سے مقابلہ کریں, ہم پہل کر لیں. کوئی نیکی کا کام ہے تو ہم اس میں سے دوسروں سے ایکسل کر جائیں یا ان سے پہلے وہ کام کر لیں. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس معنی میں ان کی تربیت کی. تو جیسے مثال کے طور پہ بڑا مشہور واقعہ ہے, جیسے ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے کہا, جنگ کا موقع تھا غالباً, کہ آپ لوگ خرچ کریں. تو وہاں پہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر کا آپس میں مقابلہ ہو گیا. سیدنا عمر نے کہا کہ آج میں ان سے زیادہ خرچ کروں گا مال. تو ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب جو ہے آدھا مال لے کے آتے ہیں. اللہ کے رسول ان سے پوچھتے ہیں میں آپ قیت لی اہلک, اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مثلہ, جتنا میں لے کے آؤں اتنا ہی میں گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آیا. اس کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق آتے ہیں, تھوڑا سا مال لے کے آتے ہیں, لیکن سب کا سب وہ مال ان کے پاس جو ہوتا ہے وہ سب کا سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں. اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب دیکھتے ہیں اور پھر وہ ان کے سامنے اللہ کے رسول پوچھتے ہیں سیدنا ابوبکر سے کہ بتائیں کہ آپ گھر کے لیے کیا چھوڑ کے آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہے, یعنی سب کچھ میں لے آیا. تو اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کمپٹیشن اور یہ مقابلہ ہمیں نظر آتا ہے. تو جنرلی ہمارے دین کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ چیزوں کو چھپایا جائے اور نیکیوں کو چھپایا جائے. لیکن کئی دفعہ جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اب ڈیفیوژن آف رسپانسبلٹی ہو رہی ہے اور لوگ ریلکٹنٹ فیل کر رہے ہیں اس کے اندر پہل کرنے میں یا اسپینڈ کرنے میں, کوئی بھی نیکی ہو سکتی ہے, تو اس موقع کے اوپر اپنے آپ کو ایز این ایگزامپل پیش کرنا فوراً اپیرنٹلی یہ خیر کا باعث بن سکتا ہے, اور اس کے لیے ہمارے دین نے اس کی اجازت دی ہے. لیکن اس کے علاوہ جنرلی ہمارا دین یہ پسند کرتا ہے کہ میکسیمم چھپایا جائے, کیونکہ جتنا آپ زیادہ چھپائیں گے اس نیکی کو کنسیل کریں گے اتنا زیادہ اس کے اندر پیورٹی بھی, اس کے اندر پرفیکشن اور اس کے اندر انشاءاللہ آپ کے لیے بینیفٹ ہوگا. اگر آپ یہ ویڈیو ابھی دیکھ رہے ہیں then there's a reason why Allah wants you to watch this video. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے, وہ ہے ایمان کی دولت, اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا حق ادا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس تحفے کو بے تحاشا لوگوں تک پہنچائیں. اس کے لیے یوتھ کلب کوششیں کر رہا ہے ہماری یوتھ کو بچانے کے لیے, ہماری یوتھ کو گائیڈ کرنے کے لیے, ہماری یوتھ کو ایک پازیٹیو راستہ دکھانے کے لیے جد و جہد میں لگا ہوا ہے. اینڈ وی کانٹ ڈو دس alone. اس کے لیے ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. all this equipment, all this effort, all this tour, all this moving around and meeting all the youngsters and giving lectures, it has a cost. And if you are willing to spend in this cause, then you will be rewarded inshallah greatly at the day of judgment. Allah subhanahu wa ta'ala ihsan ka badla ihsan se hi ادا کرتے ہیں. Spend in the way of Allah, support this cause so that we can reach out to as many youngsters as possible. Assalamu alaikum. جی مغرا بھائی, اس میں نا سورۃ البقرہ میں چیریٹی کو جیسے آپ نے کہا نا بڑا ایمفسائز کیا گیا, اور ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا ایک پہلو شیئر کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نا ہمیں دونوں چیزیں کرنے کو کہہ دیا کہ آپ نے خفا یعنی چھپا کے بھی اور آپ نے ظاہر کر کے بھی چیریٹی دینی ہے. اور ماشاءاللہ آپ نے بڑی اچھی طرح بتایا کہ کیا اس کے پیچھے حکمت ہے. لیکن کن کو دینی ہے وہ بھی نا ادھر ایک آیت ہے اس پہ مینشنڈ ہے, اور وہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو لپٹ لپٹ کے مانگتے نہیں ہیں, اور ان کے چہروں سے آپ پہچان لوگے کہ یہ ضرورت مند لوگ ہیں. لا یسألون الناس الحافا, یعنی کہ وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کے مانگتے نہیں ہیں, لیکن ان کی مطلب آنر کی وجہ سے وہ مانگتے نہیں ہیں. لیکن آپ نا ان کی سچویشن کو, آپ ان کے چہرے کو دیکھ کے آپ پہچان لوگے کہ یار یہ لوگ ضرورت مند ہیں. تو اس میں ایک رسپانسبلٹی جو ہے چیریٹی کے لحاظ سے وہ یہ بھی ہے کہ ہم خود سیک آؤٹ کریں وہ لوگ جو ضرورت مند ہیں اور جن کو چیریٹی کی ضرورت ہے. یعنی ایک ہمارے اوپر ذمہ داری ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ کے پاس کوئی پیسے ہوں گے اور آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہو, تو آپ ایسے ہی نہیں پھینک دو گے اپنے پیسے. آپ جا کے دیکھو گے مارکیٹ میں سب سے بہتر ریٹرن کس کا ہے کس کا نہیں ہے, تحقیق کرو گے, لوگوں سے مشورہ کرو گے. تو صدقے کا بھی یہی معاملہ ہے کہ انسان جو ہے وہ جا کے دیکھے کہ سب سے بہتر جو ہے کون سی جگہ دینے والی, کون سب سے ویل ڈیزرونگ ہے. اینڈ صدقہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ آپ ایک انویسٹمنٹ کر رہے ہو, بلکہ آپ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے ہے جیسے آپ نے اللہ تعالیٰ کو قرض دیا,
اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو پھر بڑھا چڑھا کے آپ کو واپس دیتا ہے. تو اس کی بڑا ایمفیسس ہے سورۃ البقرہ کے اینڈ میں صدقے کا. اچھا میں یہاں پہ نا ایک اور جو پوائنٹ شیئر کرنا چاہ رہا تھا سورہ آل عمران کے حوالے سے، وہ یہ تھا کہ اب اس دور میں، سوشل میڈیا کے دور میں، جب یہ گلوبل ویلیج اور دنیا چھوٹی ہو گئی ہے، بہت زیادہ آئیڈیالوجیز ہیں جس سے ہم ایکسپوز ہوتے ہیں، بہت زیادہ لوگ ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، ان سے ہم کوئی نہ کوئی ایک لحاظ سے کوئی انس بھی رکھتے ہیں، جیسے سیلیبریٹیز ہیں، فٹ بال پلیئرز ہیں ایکسیٹرا. تو ہمارے نوجوانوں میں ایک یہ تصور پیدا ہو جاتا ہے، اور ان کو ایک آپ سمجھیں ایک جیسے میسی ہے، رونالڈو ہے، یہ فٹ بال پلیئرز ہیں، ان سے ایک محبت ان کو پیدا ہوتی ہے، اور پھر وہ سوچتے ہیں کہ یار یہ بھی اچھے لوگ ہیں، یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شاید جنت میں جائیں گے ایکسیٹرا ایکسیٹرا. تو سورہ آل عمران میں نا ایک بڑی آیت بڑی واضح ہے ادھر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں نا جو دین مقبول ہے وہ اسلام ہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو واحد دین ہے وہ اسلام کا دین ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی صورت میں آگے کہا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اسلام کے علاوہ اگر کوئی بندہ دین کوئی چوز کرے گا، دین سے مراد وے آف لائف، تو اس سے ہرگز وہ قبول نہیں کیا جائے گا. تو یہ بڑا ضروری ہے ہمیں پتہ ہونا کہ ہاں بہت زیادہ آئیڈیالوجیز ایگزسٹ کرتی ہیں دنیا کے اندر، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک ہی ہے جو مقبول ہے آخرت میں، اور ایک ہی آئیڈیالوجی ہے، ایک ہی راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی جنت تک لے کے جاتا ہے. وہ راستہ، اس کی طرف تو ہم ہدایت کی دعا بھی مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. اور جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہم آگے کیا کہتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم. اس صراط جو راستہ ہے اس کی وضاحت جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ راستہ ہے جن پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے انعام کردہ لوگوں کو گامزن کیا جس راستے کے اوپر، اور وہ راستہ نہیں ہے جن پہ لوگ گمراہ ہو گئے اور جو اللہ تعالیٰ کی انہوں نے ان کا غضب کمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. یعنی کہنے کا مطلب یہ راستہ یہ ایک ہے اسلام کا، کامیابی کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں آخرت میں. تو یہ بہت کلیئر ہے اور اس میں کوئی نہ کوئی شک نہیں ہونا چاہیے انسان کو. لیکن ظاہر ہے یہ دنیا جو ہے آزمائش بھی ہے، اور اس میں انسان کو شک و شبہات بھی ہوتے ہیں. دونوں شک بھی اور شبہ بھی جو ہے وہ دین کو اٹیک کرتا ہے. اور شبہ جو ہے اس کا حل ہے کہ انسان سوال پوچھ لے، علم سیکھے، لرن سیکس نالج. آپ دیکھیں گے کہ اسی پارے میں ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کہتے ہیں ارینی کیف تحیی الموتیٰ، کہ اے میرے رب مجھے دکھا کہ تو مردے کو زندہ کیسے کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھتے ہیں اولم تؤمن، کہ اے ابراہیم تم کیا مانتے نہیں ہو، ایمان نہیں لے کے آئے اس پہ؟ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں بلا ولکن لیطمئن قلبی، کہ بے شک میں ایمان لے کے آتا ہوں اس چیز کے اوپر کہ یا رب تو اس قادر ہے اس چیز کے اوپر، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں یہ ایکسپیرینس کروں، میں چاہتا ہوں کہ میں یہ دیکھوں. کیوں؟ تاکہ میرے دل کو اطمینان ملے. اور اطمینان جو ہے وہ تبھی ملتا ہے انسان کو جب اس کو ری ایشورنس ملتی ہے. تو مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے بہت زیادہ نوجوان ہوں جن کے ذہن میں سوالات ہوں، کویشچنس ہوں. تو ذہن میں سوال کا ہونا بری چیز نہیں ہے، بلکہ سوال پوچھنا چاہیے. ایسی جگہ پہ جا کے ایسے لوگوں سے سوال پوچھیں کہ وہ آپ کو سوال کا جواب دے سکیں، تاکہ آپ کا یقین پختہ ہو اسلام کی حقانیت کے اوپر. So to ask questions, it is encouraged to ask questions, to ask critical questions, and one should never feel guilty کہ میرے ذہن میں یہ ڈاؤٹس کیوں ہیں، سوالات کیوں ہیں. اگر آپ اپنے ایمان کو اور تگڑا کرنے کے لیے اور قوی کرنے کے لیے سوال پوچھتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. یعنی انبیاء نے بھی ایک لحاظ سے سوال پوچھا، اس لیے نہیں کہ ان کو کوئی شک تھا، یا اس لیے نہیں کہ ان کے دلوں میں کوئی ریب تھا، اس لیے کہ وہ اطمینان چاہتے تھے، مزید اطمینان. تو یہاں پہ تو ڈاؤٹس ہو گئی. ڈیزائرز کا بھی ایک لحاظ سے اسی سورہ میں ایک ذکر ہے جہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مزین کر دیا ہے انسانوں کے اندر ڈیزائرز جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. ان کا فائدہ بھی ہے اور ان کا نقصان بھی ہو سکتا ہے ڈپینڈنگ آن ہاؤ یو فلفل یور ڈیزائرز. من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، کہ اولاد میں اور بیسکلی ویلتھ میں اور سواری کے اندر سب چیزوں کے اندر ان کے اندر جو ہے نا آزمائش اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ جو ہے اس دنیا کی جو ہے نا دین ہے، ایک چھوٹی سی انجوائمنٹ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ اس سے بڑھ کے ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ خیر و ابقا ہے، وہ بہتر بھی ہے اور وہ باقی رہنے والا بھی ہے.
سو انسان جو ہے وہ یہ جان لے کہ دین کا راستہ ایک ہے, دین ایک ہی ہے. اس کے اوپر اگر اس کے سوالات کوئی ہیں جو اس کو کاز کرتے ہیں ٹو ڈاؤٹ, سوال پوچھے, سیک نالج ٹو ریموو دیٹ ڈاؤٹ. اور جہاں تک ڈیزائرز کا تعلق ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ نے وضع کی ہوئی انسانوں کے اندر, ان کا ایک حلال راستہ ہے ان کو فلفل کرنے کا, اس حلال راستے سے انسان ان ڈیزائرز کو فلفل کرے. اور پھر آخر میں اسی صورت میں ایک دعا بھی ہے بڑی خوبصورت, جہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے. جب قرآن میں دعا آتی ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم یہ دعا مانگیں, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہمیں سکھا رہا ہے دعا کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ, کہ اے ہمارے رب ہمیں ہم گمراہ نہ ہو جائیں بعد اس کے کہ تو نے ہماری ہدایت کی. تو انسان کو ہمیشہ اس چیز سے ڈرنا چاہیے کہ ہدایت جو ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے, توفیق ہے, نعمت ہے. اور جیسے ہم نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا اہدنا الصراط المستقیم, بار بار پڑھنے کا بھی مقصد یہی ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. تو بس یہ میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا اپنی آڈینس کے ساتھ. اس میں ایک اگر ہم سوال ڈسکس کر لیں, کیونکہ مجھ سے بہت بار یہ سوال ہوا ہے کہ آپ دونوں نے بات کی کہ مطلب ریسرچ کر کے کرنی چاہیے چیریٹی, تو یہ جو باہر کھڑے ہوتے ہیں مانگنے والے, کچھ تو وائپر مار جاتے ہیں وہ جی لاہور میں تو بہت زیادہ ہے, تو کچھ ویسے ہی مانگتے ہیں آ کے, تو ڈو یو تھنک کہ وہ ان کو دے دینا چاہیے؟ کیونکہ یہ بہت سوال جو ہے کامن سوال ہے. علی بھائی اس میں تو کوئی اب شک نہیں ہے کہ نا کچھ لوگ جو ہے نا اس کو پیشہ بنا لیتے ہیں, اور ظاہر ہے جب وہ پیشہ بنا لیتے ہیں تو وہ پھر ان لوگوں کا حق مارتے ہیں ایک لحاظ سے جو جینون ہوتے ہیں. لیکن یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ سب لوگ جو ہیں ایسے ہی ہیں, خاص طور پہ جو ہمارے ملک کے اب حالات ہیں, جس قسم کے حالات ہیں, تو یو کین ایکسپیکٹ کہ دیر ول بی نیومرس سچ پیپل. تو میرا تو اپنا جو ایک آپ سمجھیں پریکٹس رہی ہے ذاتی طور پہ, وہ یہ ہے کہ اگر مجھے کوئی معذور نظر آئے یا کوئی بوڑھا ہو, یا اگر مجھے میری انٹویشن مجھے بتایا کہ نہیں شاید یہ ضرورت مند ہے, جینون ہے, تو میں ضرور دے دیتا ہوں, اور دے دینا چاہیے انسان کو. اور پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو آپ کی نیت کے اوپر آپ کو انعام دے گا. اور لیکن قرآن نے بھی ہمیں یہی کہا کہ اگر دینا نہیں ہے تو کوئی قولاً معروف, کوئی اچھی بات ہی کہہ دو, یعنی بری طرح ان کو دھتکارو نہیں, ان کو اپنے سے دور نہ کرو. انسان دے دے تو اچھا ہے, لیکن اگر آپ کو ہے کہ نہیں یار یہ جوان ہے, کوئی کام کر سکتا ہے, بلکہ اس کو کرنا چاہیے, تو پھر انسان ٹھیک ہے, اس کو نصیحت کا ایک طریقہ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ چلو ان کو کھانے کے لیے دے دوں, پیسوں کی عادت نہ لگاؤں, کوئی چپس وغیرہ پڑے ہوئے یا کوئی ویسے آفر کر دوں کہ بھائی کچھ کھانا ہے. اچھا, ایک میں حدیث مغیرہ آپ نے بھی صدقہ خیرات کی بات کی, تو اس میں دو میں نے حدیث پڑھی. ایک تو یہ ہے نا کہ شروع اپنے ڈپینڈنٹس سے کرو چیریٹی, اور ایک اور میں چلیں یہ تو سمجھ آتا ہے کہ اسٹرینج بیسٹ چیریٹی وہ ہے جو اسٹرینج ریلیٹیو کو دی جائے حدیث کی روشنی میں. یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ ذرا آپ اس کی حالت بھی ایسی ہوگی, اور ذرا اس کے ساتھ ایک وہ ظاہر ہے اپنا دلوں کو کی دوری کو دور کرنے کے لیے. لیکن یہ جو ڈپینڈنٹس کے اوپر ہے, ڈپینڈنٹس کو بھی چیریٹی دی جاتی ہے, یہ سوال بھی بہت ہوتا ہے کہ وہ کیسے چیریٹی ہے, کیونکہ چیریٹی کا کنسیپٹ یہ نا, لوگ کہتے ہیں یار چیریٹی تو ایک ایسی چیز ہے جو غریبوں کو دی جاتی ہے اور جو ایسے لوگوں کو دی جاتی ہے, تو ڈپینڈنٹس پہ بھی اسپینڈ کرنا چیریٹی ہے. جنرلی علی بھائی جو ایک حدیث ہے نا, صدقات کی مختلف ٹائپس ہیں, تو ایک صدقہ جنرل معنی میں ہوتا ہے اور ایک اسپیسیفک میننگ میں ہوتا ہے. تو جنرل میننگ کے حوالے سے تو حدیث میں آتا ہے کل معروف صدقہ, ہر نیکی صدقہ ہے. اس لحاظ سے تو آپ بیوی کو کھانا کھلا رہے ہیں تو وہ بھی صدقہ ہے, بے شک وہ ملینئر ہو بلینئر ہو, ایون اسمائل کرنا بھی صدقہ ہے. تو اب کوئی بندہ یہ سمجھے کہ جی اب چونکہ صدقہ ہے بیگم کو کھانا کھلانا, تو میں اپنا سارا کھانا میں ادھر ہی کھلاؤں گا, میں باہر کسی غریب آدمی کو نہیں دوں گا, یہی میری چیریٹی ہوگی. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑا سا مس پلیس ہے, یہ مس انڈرسٹوڈ ہے یہ چیز. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ جنرلی جو اگر کوئی بندہ معذور ہے, ڈکریپڈ ہے, یا پھر وہ ضرورت مند ہے, ایسے بندے کو, اور وہ واقعی جیسے ہم نے بات کی ابھی نیڈی ہے, تو اور وہ اگر رشتہ داروں میں موجود ہے تو اس کو پرائیورٹائز کرنا وہ تو نیکی ہے ہی ہے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن اگر گھر والے کوئی ایسے نہیں ہیں تو کبھی کبھی ان کو کھانا کھلا دینا, نیت یہ کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک صلہ رحمی کا ایک جذبہ ہے,
تو وہ تو بہت خیر کی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ نہ ہو کہ باہر کے جو ضرورت مند ہیں ان پر بالکل آپ بند کر دیں دروازہ، کیونکہ قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ جیسے یہ آیات ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ضرورت مند کے حوالے سے بات ہو رہی، کانٹیکسٹ ہو رہی ہے ضرورت مند کے حوالے سے. اچھا میں جیسے احمد بھائی آپ نے جو کہا نا ضرورت مند کے حوالے سے، میرا ہر بندے کا اپنا ایک رویہ ہے. ظاہر ہے ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ خرچ کرے، لیکن ظاہر ہے یہ اب پروفیشن چونکہ بن گیا اور اس کی وجہ سے خاص طور پہ جیسے آپ نے بتایا کہ دوسرے لوگ بہت زیادہ سفر کرتے ہیں جو ضرورت مند ہیں. تو میری جو پریکٹس ہے، اگین کوئی بھی پریکٹس آپ اڈاپٹ کر لیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایز لانگ ایز یو آر گیونگ ٹو سم ون، تو پھر آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ امید رکھنی چاہیے کہ آپ کے اوپر جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے کوئی ناراضگی نہیں ہوگی اور آپ اپنا ایک قسم کا حق ادا کر رہے ہیں. اصل میں پرابلم تب ہوتی ہے جب بندہ ان معذوروں کو بھی نہ دے، یعنی ان لوگوں کو بھی نہ دے جو مانگنے والے ہیں، اور بھی جگہ پہ نہ خرچ کرے. مثال کے طور پہ میں کیا کرتا ہوں، میں ان کو تو نہیں دیتا بالکل، لیکن الحمدللہ میری کوشش ہوتی ہے، جیسے گھر والی ہیں، گھر میں کام کرنے والی ہیں، اسی طریقے سے جو ٹھیلے والے ہیں، اور میں ان کو جا کے بعض اوقات اچھے پیسے دیتا ہوں. مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یار یہ فروٹ دے رہا ہے، اچھا دے رہا ہے، اور پیسے میں کہتا ہوں یار 50 روپے، 1000 یعنی 100-200 روپے اوپر دے دیتا ہوں. وہ حیران ہوتا ہے جی آپ اتنے زیادہ. میں نے کبھی ان سے نیگوشیٹ نہیں کیا، اور اسی مقصد کے ساتھ اسی کہ یہ صدقہ ہے. کام والی ہیں گھر میں ہیں، ان کو پیسے ہمیشہ تھوڑے سے زیادہ دے دینے. کوئی چھوٹا موٹا اور کیا تو اسی طریقے سے آپ کے جو ویٹرز ہوتے ہیں، یا پھر اس طریقے سے جو ضرورت مند ہے، جو ہمیں پتہ ہے جو اسٹرگل کر رہے ہیں اور ان کا نہیں بنتا، خاص طور پہ گارڈز ہوتے ہیں جو کھڑے ہوئے، تو یعنی ایسے بندے کو ذرا موٹیویٹ کرنے کے لیے. اور مجھے الحمدللہ یہ اطمینان ہوتا ہے کہ چونکہ میں ان کو دے رہا ہوں، ان کو نہ بھی دوں تو ایٹ لیسٹ، کیونکہ میں اس پروفیشن کو وہ نہیں کرنا چاہتا، انکریج نہیں کرنا چاہتا. تو اچھا ایک حدیث بھی آتی ہے اس حوالے سے. اس حدیث کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ جو بندہ اللہ کا نام لے اس کو دے دینا چاہیے. تو پہلے ایک زمانے میں یہ بھی کیا کرتا تھا، جو اللہ کا نام لے لیتا تھا نا اس کو میں دے دیتا تھا. لیکن اب وہ دیکھیں کہ اب تو اللہ کے نام پہ دینا بھائی، یعنی یہ تو ان کا پہلا جملہ ہے، یعنی تقیہ کلام ہے، اور یعنی اللہ کے نام کو انہوں نے بلکہ میں سمجھتا ہوں بہت ہلکا لے لیا کہ دفعہ. تو یہ بھی ایک چیز جو ہے نا بعض اوقات ہمارے لیے نا پرابلمٹک ہے. ایسے ہی ہے. ایک تو آپ نے بات کی تھی، میں آڈینس کو ریفر کر دوں، ابو بکر صدیق کا واقعہ رضی اللہ عنہ. تو علامہ محمد اقبال کی اس پہ پوری نظم ہے صدیق رضی اللہ عنہ کے نام سے، بانگ درا میں، اور اس کا آخری شعر آپ دونوں کو سنانا چاہوں گا انشاءاللہ. بڑا خوبصورت جو ہے انہوں نے وہ شعر کہا کہ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. تو یہ میں اس لیے بھی ریکمینڈ کر رہا ہوں کیونکہ علامہ محمد اقبال کو آئی وانٹ کہ یوتھ جو ہے وہ ضرور علامہ محمد اقبال کو اسٹڈی کرے. چونکہ صدقہ خیرات کی بات ہوئی تو میری بھی ریفلیکشن یہی آیات ہیں، بیکاز اٹس ویری امپورٹنٹ، اور اس میں بہت سے احکامات ہیں. یہ آیات ہیں 261 to 274، پورا پیسج جو چیریٹی اور صدقات وغیرہ کے بارے میں. تو اس میں ایک تو بات یہ ہوئی ہے نا کہ وہ حدیث بھی ہے کہ کچھ ایسے اوصاف اگر کچھ لوگوں میں ہوں جو ان کے چیریٹی کو مطلب زائل کر دیں، تو وہ اس میں 3 اوصاف ہے نا کہ ریمائنڈنگ دا فیور، احسان جتلانا، کسی رشتہ دار کو دے کے بار بار پھر یاد کرانا کہ میں نے تمہاری مدد کی تھی، دیکھو میں نے یہ کیا تھا، تو وہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اور اس کے بعد ٹونٹ کرنا، تھریٹن کرنا یا ہیوملیٹ کرنا کہ یہ دیکھو یہ ہر وقت ہی مانگتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تو ہے ہی مانگتے، اور اس طرح کہہ کے پھر دے بھی دینا اور بعد میں احسان بھی جتلانا، تو وہ تو ڈبل جرم ہو گیا. اور پھر پبلسائزنگ دا فیور، جا کے بتانا کہ میں نے آپ کو پتا ہے کہ ان کی مدد کی تھی، یہ میرے پاس ایک دن آئے تھے، یا ان کو انہیں کو خود ہی بتا دینا، انہیں کو بتا دینا کہ جی میں آپ کی فیور کر رہا ہوں، یہ تو میں نے آپ کو دیے، ہاں یہ تو میں نے آپ کو دیے تھے، یا دوسروں کو جا کے. تو یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اس میں ریا کا بھی ایلیمنٹ ہے. اور ہمارا دین تو جیسے آپ نے حدیث سنائی نا کہ رائٹ ہینڈ سے دو تو لیفٹ ہینڈ کو پتہ ہے، بلکہ 7 پیپل انڈر دی عرش آف اللہ، شیڈ آف عرش آف اللہ، ان میں سے ایک کیٹیگری یہ بھی ہے آئی گیس، جو کہ چیریٹی بہت جو ہے وہ چھپ کر کرتے ہیں. پھر اس میں کچھ ایٹیکیٹس بیان ہوئے ان آیات کے انشاءاللہ روشنی میں. وہ ایٹیکیٹس کیا ہیں کہ نمبر 1 تو انٹینشن، کہ میں کر کس لیے رہا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے سنسیئر اور پیور انٹینشن ہو، ایکسکلوسیولی فار دا پلیجر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہو. نیور ڈو اٹ فار دا سیک آف نیم اینڈ فیم، اسپینڈ فرام حلال بلانگنگز، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. بہت سے لوگ اس کا خیال نہیں کرتے، کچھ سودی کاروبار ہوتا ہے یا کچھ اللہ معاف کرے حرام جاب ہوتی ہے، تو اس میں سے صدقہ خیرات تو میرا تو نہیں خیال وہ قابل قبول ہے. بالکل ایسے ہی ہے. پھر یہ کہ پرانی چیز دینا، گھسی پٹی چیز دینا، جب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے تب تک
کامل ایمان کوئی نہیں لا سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے لیے. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پرانا کو کھانا پڑا ہوا ہے وہ کسی کو کھلا دیں, یا کوئی پرانے گھسے پٹے کپڑے چلیں انوانٹیڈ ٹھیک ہے دیے جا سکتے ہیں, لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ بیسٹ چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے وہ دی جائے. پھر یہ کہ اسپینڈ اکارڈنگ ٹو دا پرسکرائبڈ پریکٹس آف قرآن, قرآن اور سنہ میں جو طریقہ چیریٹی کا بتایا گیا اس پہ عمل کرتے ہوئے جو ہے نا وہ دینا. یعنی ایسی چیریٹی میں دے دینا جو قرآن و حدیث سے پروجیکٹ ثابت ہی نہیں ہے. یعنی جیسے آج کل اللہ معاف کرے مزارات میں بہت سی ایسی, جیسے آپ کسی جو ہے نا یہ سمجھ کے دے دو کسی نیک کہ یہ نیک بندہ ہے ولی اللہ ہے, اور وہ آگے سے پتہ نہیں اس کو کس چیز میں استعمال کر لے, تو یہ بھی غلط پریکٹس ہے. آپ نیکی سمجھ کے دو لیکن آگے سے وہ چیز جو ہے وہ غلط طریقے میں بدعات میں استعمال ہو جائے یا بہت ہی غلط کاموں میں جو ہے وہ استعمال ہو جائے. اور پھر سرچ فار دا ڈیزرونگ پرسن ان آرڈر ٹو اسپینڈ آن دیم, یہ آپ دونوں نے بڑا اچھا خوبصورت جو ہے وہ بیان کیا. کچھ احادیث ہیں الحمدللہ بہت ہی زبردست احادیث, اس میں صحیح البخاری صحیح مسلم صحیحین دونوں میں ہے یہ. تو ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا charity is a duty upon every Muslim. They said, what if he has nothing? The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, then he should work with his hands to benefit himself and give in charity. یعنی اس لیول پہ چیریٹی کا حکم دیا گیا. پھر فرمایا they said, what if he cannot do so? اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے تو Prophet صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا then he should help a depressed needy person. ہیلپ کر دے, پیسے نہیں دے سکتا ویسے کوئی ہیلپ کر دے. They said, what if he cannot do so? The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, then he should enjoin goodness and virtue. پھر وہ نیکی کا حکم دے, یہ چیریٹی اس کے بہاف میں. They said, what if he cannot do so? تو پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا then he should refrain from evil, for that will be his charity. کیونکہ وہ لوگوں کو اپنے شر سے بچائے گا تو یہ بھی اس کے لیے چیریٹی. تو یہ بہت ہی خوبصورت کانسیپٹ ہے چیریٹی کا. اور اسی کے ساتھ ایک اور حدیث ہے, یہ بھی صحیحین میں ہے, ابو ہریرہ سے مروی ہے رضی اللہ عنہ. A man came to the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم and he said, O Messenger of Allah, which charity has the greatest reward? The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said that you give charity while you are healthy, greedy, fearing poverty and hoping to be rich. یعنی یہ جو اوصاف ہے نا سبحان اللہ کہ چیریٹی دینے کا مزہ بھی تب ہے جب تمہیں ڈر ہے کہ مجھ میں غربت نہ آ جائے کچھ دے کے. اللہ اکبر. Do not delay giving until you are on your deathbed. Then say it for such a person, it already belongs to that person. تو یہ اس کے ساتھ کچھ اور بھی, کیونکہ میں ایک ہی ریفلیکشن انشاءاللہ آج شیئر کروں گا تو تھوڑا سا مجھے ٹائم 2-3 منٹ اور درکار ہیں. اس میں پھر کچھ اور طریقے صدقہ خیرات کے جو آپ لوگوں نے جو ہے وہ ماشاءاللہ بتائے بھی, لیکن میں مینشن کر دیتا ہوں. اسمائلنگ ان فرنٹ آف اے مسلم بردر, یہ بھی چیریٹی ہے. جامع ترمذی کی حدیث سے ثابت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایوری گڈ از چیریٹی, indeed among the good is to meet your brother with a smiling face and to pour what is left in your bucket into the vessel of your brother. اسی طرح یہ ہے ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ سے مروی کہ embracing righteousness and preventing evil, یہ جو میں نے ابھی بھی حدیث سنائی یہ بھی فارم آف چیریٹی. اور اس کے پھر بینیفٹس, ہیپینس انکریز ہوتی ہے, یہ تو سائنٹیفکلی پروون ہے گیونگ سے. اور یہ بیسٹ انویسٹمنٹ ہے اللہ کے ساتھ, اللہ تعالیٰ جس طرح سے ریٹرن کرے گا وہ آپ کی سوچ ہے. اٹ ریزلٹس ان ہیوج ریوارڈس, اور شیڈ ملے گا اللہ کے عرش کا. پھر پروٹیکشن فرام ٹریجڈیز ہے, کیونکہ کلیئر یہ ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ خیرات بلاؤں کو ٹالتی ہے. اس میں انگزائٹی بھی ہے, فیئرز بھی ہیں, بلکہ یہ 274 جو آیت ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے باقاعدہ ذکر کیا ہے کہ ہم تمہارے فیئر اور انگزائٹیز کو ریموو کریں گے جو لوگ چیریٹی کرتے ہیں. اور اسی پیسج میں 261 to 274 جو ہے وہ 3 اللہ کے نام کا تذکرہ ہے, الغنی, الحلیم اور الواسع. تو ان تینوں پہ بھی میں آڈینس سے کہوں گا بہت غور کریں. اور لاسٹلی بس ایک چھوٹا سا واقعہ, بنی اسرائیل کے ایک عابد کا واقعہ آتا ہے, یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ 60 سال اس نے اللہ کی عبادت کی, اور اس کے بعد ایک عورت نے اسے بہکایا, اور 6 دن اس نے گناہ کے گزارے, 6 راتیں. اور وہ اللہ کو اتنی ناگوار اس کی حرکت لگی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے, ظاہر ہے وہ 6 راتیں اس پہ بھاری تھیں, اور وہ اتنا ڈپریس ہوا اس بات سے, اتنا وہ رویا کہ وہ رو کر نکل گیا اپنے وہاں علاقے سے, اور کہیں جا کر بیٹھ گیا, ایک درویش ٹائپ بن گیا, خانہ بدوش بن گیا.
تو کسی نے دیکھا کہ فقیر سا کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ ریگریٹ میں تھا، اس کے ارد گرد بھی کچھ وہ فقراء ہی بیٹھے ہوئے تھے، تو کسی نے نا اس کا لوف آف بریڈ دے دیا کہ جی یہ کھا لے گا، چلو غریب آدمی ہے. تو وہ لوف آف بریڈ کھانے لگا تو اس کے ارد گرد جو تھے انہوں نے ذرا دیکھا اس کی طرف، تو اس نے ہاف کیا، ہاف اسے دے دیا، ہاف اسے دے دیا، خود کچھ نہیں کھایا. اور اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی، اللہ نے اس کی روح قبض کر لی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ اسکیلز آف جو بیلنس ہے اس میں اس کی جو 6 نائٹس تھیں دے ور ہیوی اپون آل دا گڈ ڈیڈس، اور ہی واز اباؤٹ ٹو بی ڈومڈ. لیکن ایک دم وہ لوف آف بریڈ آیا اور وہ لوف آف بریڈ گڈ ڈیڈس کے اسکیلز میں رکھا گیا تو اٹ واز ہیوی آن ایوری تھنگ. تو یہ چیریٹی کا آخری 1 منٹ ہے ہمارے پاس، اس میں ایک چھوٹی سی بات ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کیا، اور ظاہر ہے سیدہ مریم کا جو واقعہ ہے خوبصورت کہ جو ان کی جس طرح برتھ ہوئی، پھر ان کی والدہ نے کس طریقے سے ان کے بارے میں ایک دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے. تو اللہ تعالیٰ نے سیدہ مریم کے حوالے سے ایک بہت ہی خوبصورت یعنی تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت بیان کی. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. جب فرشتوں نے حضرت مریم کو کہا کہ اللہ نے آپ کو چن لیا، آپ کو پاک کیا، اور تمام جہانوں کی خواتین پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا. بہت خوبصورت یہ آیت ہے جس سے سیدہ مریم کی پاک بازی اور ان کے مقام اور مرتبے کا پتہ چلتا ہے. اچھا یہ تو الحمدللہ ہے، اس پہ انشاءاللہ سورہ مریم میں جا کے ہم مزید اس پہ ڈسکشن کر سکتے ہیں. لیکن اس سے جو اگلی آیت ہے نا وہ بڑی خوبصورت ہے، وہ ہے یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، آیت نمبر 43 ہے کہ اے مریم اب چونکہ اللہ نے تم پر اتنا بڑا احسان کیا نا، تو اب اللہ کی تم سے ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ تم اپنے اس احسان کی وجہ سے جو اللہ نے تم پر کیا ہے آؤٹ پرفارم کرو باقی خواتین کو ان ٹرمز آف واٹ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں، سجدے میں اور رکوع اور سجود میں. یعنی ان ادر ورڈز کہ اب آپ کو اس کا جو جزا، اس کا جو ریٹرن اللہ کو دینا ہے، یعنی آپ کو جو یعنی اس کا یعنی آپ کو جو اپنا توقع ہے اللہ کی آپ سے، وہ یہ ہے کہ آپ کیا کریں کہ اب آپ ورشپ کے اندر بہترین پرفیکشن پہ جائیں. تو اس سے پتہ چلا ہمیں کہ جو بندہ جتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اس سے ایکسپیکٹیشن اللہ کی ہوتی ہے کہ وہ اب اس کا حق ادا اس طرح کرے کہ وہ عمل میں آگے بڑھاؤ. تو یعنی ہمارے ہاں الٹا معاملہ سمجھا جاتا ہے. ہمارے ہاں کوئی بندہ جو سمجھے ہیں کہ یہ دین کے یہ بہت بزرگ ہیں، بہت بڑی پاک ہستی ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے اوپر اللہ کی طرف سے نا اب یعنی احکامات اب کم ہو گئے، ریلیکس ہو گئے، فلیکسیبل ہو گئے. لیکن یہ ایک شکر ہے جو سیدہ مریم نے کیا، اور اسی کی ہمیں ریفلیکشن اللہ کے رسول کی لائف میں نظر آتی ہے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے لمبا قیام کیا کرتے تھے، آپ کے پیروں پہ ورم پڑ جاتے تھے، تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا. آپ نے کہا فلا اکون عبدا شکورا، کہ میں اپنے رب کا شکر نہ ادا کروں کہ اللہ نے مجھے اتنا بڑا مقام عطا کیا. تو سیدہ مریم کے حوالے سے یہاں پہ ان کی پاک بازی بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایکسپیکٹیشن بتا کے ہمیں بتا دیا کہ یہ نہ سمجھو کہ اللہ نے اگر کسی کو فضیلت دی ہے تو اب اللہ کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ تم بس اب کھلے آزاد ہو. نہیں، تم پر بہت زیادہ برڈن ہے، رسپانسبلٹی ہے ایز کمپیئر ٹو ادرس. اور یہ بائی دا وے اس بات کا بھی جواب ہے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یار لوگوں کی بس خدمت کرو، چھوڑو عبادتیں، وہ اللہ معاف کر دے گا. ہاں ایسی بات نہیں. تو ہم جو داعیز ہیں، یہ جو علم سے تعلق رکھنے والے ہیں، اللہ کی ہم سے بھی، کیونکہ ہم اللہ کے اسپیشل بندے، اللہ نے ہمیں چنا ہے، دین کے لیے چنا ہے اللہ نے، اللہ کی ہم سے بھی ایکسپیکٹیشن ہے کہ ہم باقی لوگوں سے عمل میں بہت آگے ہوں عبادات کے اندر. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ.